بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت بلال مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگوں تم نے کہیں رسول اللہ کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو یا مجھے آپ کا پتہ بتا دو۔ پھر آپ اسی غم ہجر میں مدینہ کو چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلب میں تشریف لے گئے۔ ایک سال بعد آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، تو نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب دیکھ کر لبیک یا سیدی، آقا غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور اسی وقت رات ہی کو اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ چل پڑے۔ رات دن مسلسل سفر کر کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ حضرت بلال سیدھے پہلے مسجد نبوی میں پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، مگر حضور کو نہ دیکھا۔ پھر حجروں میں تلاش کیا، جب وہاں نہ ملے تب مزار انور پر حاضر ہوئے اور رو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، حلب سے غلام کو یہ کہہ کر بلایا کہ ہم سے مل جاؤ۔ اور جب بلال زیارت کے لیے حاضر ہوا تب حضور آپ پردے میں چلے گئے۔ یہ کہہ کر آپ بے ہوش ہو کر قبر انور کے پاس گر گئے۔ بہت دیر بعد جب آپ کو ہوش آیا تو لوگ قبر انور سے اٹھا کر باہر لائے۔ اس دوران حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر سارے مدینہ میں پھیل چکی تھی۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن بلال آیا ہے۔ سب نے مل کر حضرت بلال سے درخواست کی کہ اللہ کے لیے ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ حضرت بلال فرمانے لگے، دوستو، یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ جب حضور کی اس دنیاوی زندگی میں اذان کہا کرتا تھا تو جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے آنکھوں سے دیکھ لیتا تھا۔ اب بتاؤ کہ میں کیسے دیکھوں گا؟ مجھے اس خدمت سے معاف رکھو۔ چند لوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال نے انکار ہی کیا۔ بعض صحابہ کی یہ رائے ہوئی کہ بلال کسی کا کہنا نہ مانیں گے، تم کسی کو بھیج کر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لا۔ اگر وہ آ کر حضرت بلال سے اذان کی فرمائش کریں گے تو حضرت بلال ضرور مان جائیں گے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے بلال کو عشق ہے۔ یہ سن کر ایک صاحب جا کر حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلا لائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، اے بلال، آج ہمیں بھی وہی اذان سنا دو نا جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا کر کہا، تم میرے محبوب کے کلیجے کے ٹکڑے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے پھول ہو، جو کچھ تم کہو گے منظور کروں گا، تمہیں رنجیدہ نہیں کروں گا، اس طرح حضور کو رنج پہنچے گا۔ اور پھر فرمایا، حسین مجھے لے چلو، جہاں کہو کہ اذان پڑھوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو مسجد کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر! مدینہ منورہ میں یہ وقت عجب غم اور صدمے کا وقت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمائے ایک زمانہ ہوا تھا۔ آج مہینوں کے بعد اذان بلالی کی آواز سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کا سما بند گیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر مدینہ منورہ کے بازار، گلی کوچوں سے لوگ آ کر مسجد میں جمع ہوئے۔ ہر ایک شخص گھر سے نکل آیا، عورتیں باہر آ گئیں، اپنے بچوں کو ساتھ لائیں۔ اس وقت حضرت بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو ہزار ہاتھ چیخیں ایک دم نکلی۔ اس وقت رونے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ عورتیں روتی ہیں، ننھے منھے بچے اپنے ماؤں سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آ گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کب تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ منہ سے نکالا اور حضور کو آنکھوں سے نہ دیکھا تو حضور کے غم ہجر میں بے ہوش ہو کر گر گئے اور بہت دیر کے بعد ہوش میں آ کر اٹھے اور روتے ہوئے ملک شام واپس چلے گئے۔
ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا. فدا کا ابی و امی و روحی و قلبی یا سیدی یا رسول اللہ.